میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک کلاس فیلو تھا عامر عباس. وہ بڑا زبردست ہینڈسم نوجوان تھا اور بائکر تھا. بڑی ہیوی قسم کی ہونڈا کی 175 بائک ہوتی تھی اس کے پاس. کثرت جسم تھا اور ورزش وغیرہ بھی کرتا تھا, شاید ایتھلیٹ بھی تھا. وہ اچھی سے مطلب ایسا بہت کلوز فرینڈ تو نہیں تھا لیکن سلام دعا تھی اچھی. وہ جو ہے ہمارے ساتھ پڑھتا تھا. ایک دفعہ جب ہمارے پیپر ہو رہے تھے تو وہ بھی اسی کمرے میں تھا جس کمرے میں میں پیپر دے رہا تھا. تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا پیپر دیتے دیتے. ایک دم سے وہ کھلبلی مچی اور ان کو لوگوں نے اٹھایا اور باہر لے آیا. خیر وہ ایمبولینس آئی اور اس کو لے کے چلی گئی, اور آگے جو پیپر مزید ہونے تھے اس میں وہ شریک نہیں ہو سکا. تو پتہ چلا جی اسے بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا. وہ کافی دن پھر آئے ہی نہیں یونیورسٹی. پھر ہم نے معلوم کیا, بلکہ پتہ چل گیا سب کو کہ جی وہ ایڈمٹ ہو گیا ہاسپٹل میں, اس کو کوئی سیریس کو بیماری ہے. اور بعد میں پتہ چل گیا کہ جی اس کو بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے, اور اس لیے جو ہے وہ ہسپتال میں آئی سی یو کے اندر جو ہے وہ ایڈمٹ ہے. تو ہم دوست کچھ ملنے کے لیے گئے کراچی میں. شفا ہاسپٹل ہے اس کے اندر, پی ایم شفا. وہاں گئے تو وہ آئی سی میں تھا, شیشے کے پیچھے دور ہم کھڑے ہوئے, اور وہ نظر آ رہا تھا بستر پہ لیٹا ہوا, ہوش میں تھا وہ. تو وہ بیچارہ بالکل کمزور ہوا تھا, بال بھی اس کے سارے غائب تھے. پتہ نہیں کیا علاج اس کا وہ چل رہا تھا. اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. اس نے ہمیں دور سے دیکھ کے خوشی کا اظہار کیا اور ہاتھ ہلایا ہمیں. بس یہ سمجھے اس کا آخری جو دیکھا, آخری دفعہ ہم نے اس کو. اس کے بعد ہم آگے. کچھ دن بعد عامر عباس کا انتقال ہو گیا. بڑی فضا سوگوار ہوئی ہے ہماری یونیورسٹی میں. سارے جو کلاس فیلو تھے اس کے بیچارے بہت افسردہ ہوئے کہ اتنا ہنستا کھیلتا اور صحت مند نوجوان ایک دم سے ہماری کلاس میں سے اٹھ کے اور دنیا سے چلا گیا. خیر ہماری پڑھائی چلتی رہی. ہم نے ڈگری انجینئرنگ کی مکمل کی کچھ عرصے میں. اس کے بعد ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ میں چلا گیا. اچھا, میں انجینئرنگ سے زیادہ چونکہ میرے میڈیا کے مشغولیات تھیں, فلم, فوٹوگرافی, تحریر کرنا, اخبارات میں لکھنا, سفر نامے لکھنا, تو زیادہ تر میں انہی کاموں میں ہوتا تھا. میں نے جب وہ فلم ریکارڈنگ اور ڈاکیومنٹری فلم میکنگ کا کام شروع کیا تو اس زمانے میں کمپیوٹر کے جگہ جگہ ٹریننگ کالجز اور انسٹیٹیوٹ بن رہے تھے. کمپیوٹر ایک دم تیزی سے جو ہے وہ لوگوں میں ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سمجھنا یہ مقبول ہو رہا تھا یہ فیلڈ. تو ہمارے ایک دوست نے اپنا ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بنایا اور اس کے اندر کمپیوٹر سے متعلق وہ کلاسیں لیتے تھے. تو ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار اگر ہم اپنے لیکچرز کو ویڈیو میں ریکارڈ کر لیں اور تو وہ ویڈیو کیسٹ بھی ہم اپنے طلباء کو فروخت کر سکتے ہیں کہ وہ لیکچرز کے بجائے ویڈیو کو دیکھ کے بھی جو ہے وہ ٹریننگ لے سکتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا تو ہو سکتا ہے بالکل. تو انہوں نے کہا یہ ہمیں آپ ریکارڈنگ کر دیں. میں کہا ٹھیک ہے. تاریخ طے ہوئی. اس دن ہم اپنا سامان وامان سب لگایا جا کے کلاس روم کے اندر, اور وہ پوری رات کی ریکارڈنگ تھی. ٹیچر سارے میل ٹیچر بھی تھے, فیمیل ٹیچرز بھی تھیں. تو وہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی. بیچ میں کوئی آدھی رات کے کو وقفہ ہم نے کیا. 2 بجے چائے وائے پینے لگے سب. تو ایک فیمیل ٹیچر جو تھیں وہ ان کی ریکارڈنگ سے میں فارغ ہوا تھا. تو وہ مجھ سے پوچھیں, ایسے ہی تعارف ہوا. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں انجینئر ہوں میکینیکل. تو کہنے لگے اچھا پھر یہ. میں نے کہا یہ بھائی میرا شوق ہے, یہ میں کام کرتا ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی بھی میکینیکل انجینئر ہے. میں نے کہا اچھا زبردست. میں نے کہا اس سے کہاں سے پڑھا ہے اس نے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے NED یونیورسٹی سے پڑھا ہے. تو میں نے کہا میں نے بھی NED یونیورسٹی سے پڑھا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کون سے اس میں بیچ میں تھا؟ تو اس نے کہا کہ 84-85 کا بیچ ہے. میں نے کہا اس کو ڈگری 91 میں ملی تھی؟ کہ ہاں ڈگری 91 میں ملی تھی. میں نے کہا پھر وہ تو ہمارا کلاس فیلو ہوا. میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے بھائی کا؟ تو کہنے لگی کہ اس کا نام ہے عامر عباس. اب وہ تھوڑی سی وہ بھی یعنی پریشان سی ہوئی. تو میں نے کہا عامر عباس, تو وہ ہماری کلاس میں ایک ہی عامر عباس تھا. تو کہنے لگے اچھا. میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا تھا عامر عباس کا. یہ آپ کا بھائی نے یعنی NED سے پڑھا ہے کہیں اور سے پڑھا ہے؟
تو وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئی اور پھر اس کی نا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہی عامر عباس جو ہے وہ ہمارا بھائی تھا۔ تو میں نے کہا آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا بھائی انجینئر ہے؟ اور بلکہ انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا کہ وہ انجینئر ہے، وہ کوئٹہ میں جاب ہوتی ہے اس کی، وہ وہاں ہوتا ہے، وہ ہم کبھی کبھی کراچی وہ آتا بھی رہتا ہے اور وہاں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ تو کہہ رہی ہیں وہ کوئٹہ میں جاب کرتا ہے۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ عامر کا جو ہمارے دوست بھائی ہیں ان کا دوست ہے، وہ بہت بھائیوں کی طرح تھا، تو وہ اس دوست کو بھی ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، وہ بھی کلاس فیلو تھا کوئٹہ میں، وہ جاب کرتا ہے، عامر ہمارا بھائی جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ تو ہم نے یہ اپنے اوپر طاری کر لیا ہے کہ عامر جو ہے وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ کوئٹہ میں جاب کر رہا ہے۔ چونکہ کوئٹہ میں اس کا دوست بختیار جاب کر رہا ہے اور وہ ہمارے بھائی کی طرح ہے، تو ہم اپنے آپ کو تسلی دیے رکھتے ہیں کہ عامر عباس زندہ ہے اور وہ کوئٹہ میں جاب کر رہا ہے۔ میں تو حیران ہوا، بہت دکھ ہوا مجھے، میں دیکھتا رہا ان کو۔ میں نے کہا لوگ دکھ سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کس کس طریقے سے وہ کر لیتے ہیں۔ انسان کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی دکھوں کو ختم کرنے والا ہے اور سب انسانوں کو بالآخر اللہ کے پاس جا کے وہاں ملاقات کرنی ہے۔ تو اس طرح جو لوگ ہیں جو اپنے پیارے ان سے بچھڑ جاتے ہیں زندگی میں، تو ہمیں ان کو بھی اتنی محبت سے اتنی پیش آنا چاہیے کہ جیسے ہمارے دوسرے دوست نے ان کو اتنا اچھا تعلق رکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی جگہ اس کو سمجھتے ہیں اور یہ اطمینان رکھتے ہیں کہ عامر عباس زندہ ہے اور وہ کوئٹہ میں جاب کرتا ہے۔